سیج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد ثم حد الاسم أنه كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة عن الماضي والحال والاستقبال كرجل وعلم، وعلامته أن يصح الإخبار عنه وبه كزيد قائم، والإضافة كغلام زيد، ودخول لام التعريف كالرجل، والجر ودخول الجر، والتنوين والتثنية والجمع والنعت والتصغير والنداء، فإن كل هذه من خواص الاسم. ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه فاعلا أو مفعولا أو مبتدعا، ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه وصما على المعنى. جلسہ بعدی میں ہم آج اسم کی تعریف کو بیان کریں گے. ثم حد الاسم، پھر اسم کی تعریف. حد یعنی تعریف. انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، یہ کلمہ یہاں پر بے منزلہ جنس ہے کہ جو کلمہ کی تینوں قسموں کو شامل ہے. اسم کو بھی شامل ہے، فعل کو بھی شامل ہے، حرف کو بھی شامل ہے. بعد میں تدل علی معنی فی نفسها، اس سے یہ قید، یہ فصل، اس سے حرف خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے اس پر دلالت نہیں کرتا. حرف ایسا معنی کہ جو اس کی ذات میں پایا جائے اس پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ حرف جو ہے وہ ربط کے لیے، جیسے کہ آئندہ آئے گا بعد والی بحث میں ذکر ہوگا کہ حرف ربط کے لیے ہے. دو اسموں کے درمیان، دو فعلوں کے درمیان، ایک اسم اور فعل کے درمیان ربط کے لیے آتا ہے. اس کا اپنا معنی، بلکہ معنی کو ایجاد کرنے کے لیے اپنے غیر میں معنی کو ایجاد کرنے کے لیے حرف ہے. حرف کا کام یہ ہے کہ اپنے غیر میں معنی کو ایجاد کرتا ہے، اپنا وہ معنی نہیں رکھتا. اپنی ذات میں اس کی ذات میں معنی نہیں ہے، مانند اسم اور فعل کے. غیر مقترنۃ باحد الازمنۃ الثلاثہ، یہ دوسری قید ہے. اس سے فعل کو خارج کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ فعل اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے ایسے نہیں ہے کسی زمانے کے ساتھ نہ ملا ہو، بلکہ ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے. وضعی طور پر یہاں پر
غیر مقترنۃ باحد الازمنۃ الثلاثہ مراد وضعی طور پر ہے. لذا اگر کوئی اشکال کرے کہ آقا یہ اسم فاعل اسم مفعول کیا یہ اسم نہیں ہے، تو اس کا یہ اشکال یہاں پر وارد نہیں ہے. وضعی طور پر اسم کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، لیکن استعمال میں اگر کسی زمانے کے ساتھ ملا ہو تو یہ نہیں ہے کہ یہ اسم کی تعریف سے خارج ہے، بلکہ یہ اسم میں شامل ہے. اور اسم فاعل اسم مفعول وضعی طور پر کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ استعمالاً ان میں زمانہ آتا ہے، لذا یہ اسم کی تعریف میں داخل رہیں گے. اب وہ 3 زمانے کون سے ہیں؟ ماضی ہے، حال ہے اور استقبال ہے. یہاں پر مصنف نے 2 مثالوں کو ذکر کیا ہے، رجل اور علم. یہاں پر 2 اعراب دیے جا سکتے ہیں. کاف تشبیہ ہے اور اس کا معنی یعنی مثال کے لیے ہے کہ رجل و علم. اگر اعراب مستقیم دیا جائے، لیکن اگر اعراب حکایتی دیا جائے تو پھر مشکل نہیں ہے، یعنی کہ رجل و علم. خوب 2 مثالیں ہیں، اس لیے کہ ایک جو ہے وہ ذات کی ہے اور ایک علم یعنی اس میں معنی کی ہے. اور یہاں پر رجل کو مقدم کیا ہے علم پر، اس لیے کہ اگر ذات ہے تو علم ہے، یعنی اگر ذات ہے تو صفت ہے، اگر ذات نہیں ہے تو صفت بھی نہیں. لذا ذات کا درجہ رتبہ مقدم ہے اس میں معنی پر، مصدر پر. اب علائم اسم کو بیان کرتے ہیں. وہ علامت ہو، یہاں پر اگر کوئی اشکال کرے، سوال کرے کہ علامت ایک چیز پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایک علامت، حالانکہ یہاں پر تو اسم کے علائم کو، علامتوں کو بیان کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر چاہیے تھا کہ علائم ہو بیان کرتے، یہاں پر علامت ہو کہا ہے. تو جواب یہ ہے کہ علامت اس میں جنس ہے. علامت اس میں جنس ہے جو سب کو شامل ہے، یعنی مفرد جنس ہونے کی وجہ سے یہ شمول کا باعث ہو رہا ہے. اگرچہ علائم زیادہ ہیں اور دوسری طرف سے چونکہ یہ لفظ علامت اس میں جنس ہے، یہ سب کو شامل ہے، لذا اشکال وارد نہیں ہوتا. ان یصح الاخبار عنہ، یصح یہاں پر ان چونکہ آ گیا ہے اس وجہ سے یہ تعویل مصدر میں ہو جائے گا، اور تعویل مصدر میں ہونے کے بعد یہ یعنی صحت الاخبار عنہ، صحت الاخبار عنہ. اور مراد یہاں پر صحت سے یعنی فعلاً یعنی نہیں ہے کہ کوئی اسم فعلی طور پر ان علائم کو رکھتا ہو، یعنی اس کے بارے میں خبر دینا بالفعل صحیح ہو نہ. اگر کوئی اسم ہے تو اس کی اسمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں اگرچہ ابھی اور فعلی طور پر خبر نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے بارے میں وہ صلاحیت رکھتا ہو کہ اس کے بارے میں خبر دی جا سکے. مراد یہاں پر یہ ہے، یعنی صحت فعلی یہاں پر مراد نہیں. وعلامتہ ان یصح الاخبار عنہ وبہ، یعنی صحیح ہے اس کے بارے میں اور
اس کے ساتھ خبر دینا. مانند زید قائم کے. والاضافت، اور اضافت صحیح ہے اس کا مضاف ہونا، یعنی صحیح ہو اس کا مضاف ہونا. اور مضاف یعنی اضافت سے مراد یہاں پر مضاف ہونا ہے. یہاں پر اختلاف ہے، آیا اسم کا خاصہ مضاف ہونا ہے یا مضاف الیہ ہونا. مصنف نے یہاں پر اضافت کہا ہے، یعنی مضاف ہونا. جب ایسے ہے تو پھر یہاں پر کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بعض کا اشکال یہ ہے کہ یہاں فعل بھی مضاف ہوتا ہے، جیسے یوم ینفع الصادقین صدقہم. یوم ینفع الصادقین، تو یہاں پہ فعل ہے، جملہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہو رہا ہے. اور وہ چیز جو خاص ہے اسم کے ساتھ وہ مضاف ہونا ہے. لیکن اس کو رد کرتے ہیں. اس کا جواب بھی ہے کہ یہاں پر ینفع الصادقین یہ جملہ ہے لیکن تعبیل مفرد میں ہے، یعنی یوم نفع الصادقین مراد یہ ہے. اس کے بعد اب اضافت اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ اس لیے اسم اضافت کا اثر کیا ہے؟ اضافت کا اثر یا تعریف ہے یا تخصیص ہے. اور یہ دونوں چیزیں یعنی تعریف کب آئے گی؟ جب اسم نکرہ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہوگا. تخصیص کب آئے گی؟ جب اسم نکرہ کسی نکرہ کی طرف مضاف ہوگا تو وہاں پہ تخصیص آ جائے گی. اور یہ دونوں اثر چونکہ اسم میں ظاہر ہوتے ہیں، یعنی تعریف اور تخصیص یہ اسم میں آتے ہیں، لذا اضافت بھی اسم میں آئے گی، فعل میں نہیں آئے گی. اس کے بعد ایک دوسری علامت یعنی ودخول لام التعریف، یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ لام تعریف جو ہے یہاں پہ 3 نظریے ہیں. آیا تعریف حرف تعریف ال ہے یا لام ہے یا حمزہ ہے؟ سیبوئے کا نظریہ یہ ہے کہ لام حرف تعریف ہے، لام ساکن، اور حمزہ کو چونکہ ابتدا بھی ساکن متعذر ہے لذا اس کے ساتھ ال کو یعنی حمزہ کو لائے ہیں تاکہ ابتدا بھی ساکن ہو سکے. اور خلیل کا نظریہ یہ ہے کہ حرف تعریف ال کامل ہے. مبرد کہتا ہے کہ نہیں، حرف تعریف حمزہ ہے اور لام کو اس لیے لائے ہیں تاکہ حمزہ تعریف اور حمزہ استفہام کے درمیان فرق ہو سکے. مصنف نے کہا ہے وَدُخُولُ لَعْمِ التَّعْرِيف، چونکہ مصنف کے نزدیک سیبوئی کا نظریہ پسندیدہ ہے، اس وجہ سے مصنف نے کہا ہے کہ وَدُخُولُ لَعْمِ التَّعْرِيف، یعنی حرف تعریف لام ہے، نہ ال اور نہ حمزہ، مانند الرجل کے. والجر ودخول الجر، اور جر اور تنوین، ودخول الجر والتنوین نہیں. یہاں پر دخول کہنا بے علاقہ مجاز ہے، بے علاقہ مجاز، بے علاقہ عروض، یعنی مجازن کہا گیا ہے بے علاقہ عروض، اور مراد یہاں پر دخول سے لحوق ہے. کیوں؟ کیونکہ جر جو ہے یہ
آخر میں آتا ہے اور تنوین بھی آخر میں داخل ہوتی ہے، ابتدا میں داخل نہیں ہوتی، لذا یہاں پر دخول سے مراد عروج ہے، اور یہاں مجازن یہاں پہ لفظ دخول کو لایا گیا ہے۔ اب تنوین، اچھا یہ الرجل جو ہے اس کے بارے میں ہم پہلے ذرا سا بیان کر دیں کہ الف لام جو ہے اس کا خاصہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف لام جو ہے یہ تعریف کا باعث بنتی ہے، اور اثر چونکہ تعریف کے جو اثر ہے ال کا یعنی لام کا یہ اسم پر ظاہر ہے، لذا وہ مؤثر یعنی ال وہ بھی اسم پر داخل ہوگا۔ جر جو ہے یہ بھی اثر ہے حرف جر کا، اور حرف جر چونکہ اسم پر داخل ہوتا ہے اس وجہ سے جر بھی کہ جو اثر ہے حرف جر کا یہ بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگا۔ اب تنوین کی چند قسمیں ہیں۔ تنوین جو ہے وہ تنوین ترنم ہے، تنوین عوض ہے، تنوین کی چند قسمیں ہیں، یعنی 5 قسمیں ہیں۔ ان میں سے تنوین ترنم یہ فقط اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ فعل پر بھی آتی ہے، اور باقی 4 جو ہیں وہ خاص ہیں اسم کے ساتھ۔ مثلا تنوین عوض، تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ، تو چونکہ یہ ساری کی ساری ان کا اثر وہ اسم پر ظاہر ہوتا ہے، لذا یہ تمام اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ تثنیہ اور جمع یہ اسم کے ساتھ کیوں خاص ہیں؟ اسم کے کیوں خاصے ہیں؟ اس لیے کہ تثنیہ اور جمع تعدد پر دلالت کرتے ہیں، تعدد پر یعنی زیادہ پر دلالت کرتے ہیں، کثرت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ کثرت اور تعدد یہ اسم میں ہوتا ہے، فعل میں یہ تعدد نہیں ہوتا، لذا چونکہ یہ تعدد یعنی کثرت یہ اثر اسم میں ہے، لذا تثنیہ اور جمع یہ بھی اسم میں ہوتے ہیں، یعنی اسم ہی تثنیہ جمع ہوگا، فعل تثنیہ و جمع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ فعل ایک چیز پر دلالت کرتا ہے، تعدد پر دلالت نہیں کرتا۔ والنعت اور نعت یہاں پر اختلاف ہے، یہ نعت آیا اسم کا خاصا موصوف ہونا ہے یا صفت ہونا؟ یہاں پر بعض نے یہ کہا ہے کہ اسم موصوف ہوتا ہے یعنی صفت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھار فعل بھی صفت واقع ہو سکتا ہے، یعنی وہ جملہ، اور جملہ بھی صفت واقع ہو سکتا ہے، یعنی وہ جملہ جو نکرہ کے بعد واقع ہوتا ہے، نکرہ کے بعد آتا ہے، وہ صفت ہوتا ہے نکرہ کے لیے۔ حالانکہ یہ مثال راجل یضرب، جاءنی راجل یضربو، تو یہ یضربو جملہ ہے، نکرہ کے بعد آیا ہے اور نکرہ کے لیے صفت ہے۔ تو یہاں پر خود جملہ جو ہے وہ صفت واقع ہو رہا ہے، لذا اسی وجہ سے بعض نے کہا ہے کہ موصوف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، صفت ہونا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ
کبھی کبھار صفت جملہ بھی ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جملے کو تعویل مفرد میں کیا جاتا ہے. جب تعویل مفرد میں کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے جملہ صفت واقع ہو سکتا ہے. لذا مراد جب جملہ صفت واقع ہوگا، مثال جعانی رجل یضرب، تو یہاں پر مراد اور تعویل یعنی ایسے ہے کہ گویا کہ یہ عبارت اس طرح سے ہے، جعانی رجل ضارب، اس کے معنی میں ہے. اور تصغیر بھی چونکہ دلالت کرتی ہے یا عظمت پر یا حقارت پر، اور یہ دونوں یعنی حقارت اور عظمت یا قلت یہ فعل میں نہیں پائے جاتے، اس وجہ سے تصغیر اسم کا خاصہ ہے، فعل میں نہیں آئے گا. ندا خاصہ ہے، اثر ہے ندا دینے کا اور حرف ندا کا، اور چونکہ حرف ندا اسم پر داخل ہوتا ہے لذا منادا بھی اور ندا بھی یہ اسم کے خاص سے ہے، فعل کے خاصوں سے نہیں ہوگا. آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام اسم کے خاصے ہیں. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْإِسْمِ، اور خاصے کی تعریف کیا ہے؟ الخاصۃ یا خاصۃ الشیء ما لا یوجد فی غیرہ، شے کا خاصہ وہ چیز ہے جو اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا. اب یہاں پر جو ابتدائے درس میں کہا گیا تھا وہ علامتہ ان یصح الاخبار عنہ، اس کے بارے میں صحیح ہو اس کے بارے میں خبر دینا اور اس کے ساتھ خبر دینا، تو یہاں پر چونکہ اشتباہ ہو رہا تھا، کوئی سمجھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ مراد یہاں پر اخبار سے اس کے بارے میں خبر دینا اور اس کے ساتھ خبر دینا کہ اسم کا خاصہ مبتدا ہونا ہے اور خبر ہونا ہے، کیونکہ خبر اور مبتدا ہی یعنی اسم مبتدا اور خبر ہی واقع ہو سکتا ہے، فاعل اور نائب فاعل نہیں ہو سکتا. لذا اس وہم کو دور کرنے کے لیے مصنف نے یہاں پر معنی اخبار عنہ کو بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اس کا محکوم علیہ ہونا ہے، اور محکوم علیہ ہونا یہ فقط مبتدا اور خبر میں نہیں ہے بلکہ یہ نائب فاعل اور فاعل یعنی فاعل اور نائب فاعل بھی محکوم ہوتے ہیں، محکوم علیہ ہوتے ہیں. لذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ مبتدا اور خبر کو شامل ہے، نہیں بلکہ فاعل اور نائب فاعل دونوں کو ہی اور اس کے ساتھ مبتدا کو بھی شامل ہوگا. اب کہتے ہیں کہ اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اسم کو اسم قرار دیتے ہیں. تو بعض لوگوں نے اسم کو نام دینا یعنی اسم کے ساتھ نام دینا اس کی وجہ یہ قرار دیا تھا کہ چونکہ اسم مسمى پر علامت ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی کا نام رکھتا ہے تو گویا کہ یہ نام علامت بن جاتی ہے اس مسمى کے لیے. اسم کو اس لیے اسم کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسمى پر علامت ہے. مصنف کہتے ہیں نہیں، اسم کو جو نام دیا جاتا ہے اسم کا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اپنے دونوں قسیم جو ہے یعنی فعل اور حرف ان پر بلندی رکھتا ہے، بلندی رکھتا ہے، اس وجہ سے اسم کو اسم کہا جاتا ہے، نہ کہ اس وجہ سے
کہ اسم جو ہے اپنی ذات پر یعنی معنی پر علامت ہے. تو یہاں تک ہم اس عبارت کا ترجمہ کریں گے اور انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس درس کو بتوفیق اللہ المنان ادامہ دیں گے، تسلسل دیں گے. ثم حد الاسم، پھر اسم کی تعریف. انہ کلمۃ، بے شک اسم کلمۃ ایسا کلمہ ہے، تدل علی معنی جو دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، فی نفسها ایسا معنی جو اس کی ذات میں ہے، غیر مقترنۃ ایسا معنی جو ملا نہیں ہوتا، بأحد الازمنۃ الثلاثہ تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ. آنی میری مراد یعنی ان تین زمانوں سے میری مراد ماضیہ ماضی، حال اور استقبال ہے، مانند رجل اور علم کے. وعلامتہ اور علامت اسم صحیح ہونا ہے خبر دیے جانے کا، عنہ اسم کے بارے میں، وبہ اس کے ساتھ، مانند زید قائم کے، کہ زید محکوم ان ہے یا مخبر ان ہے اور قائم مخبر بے ہے. والاضافت تو اور صحیح اس کی علامت صحیح ہونا ہے اضافت کا، مانند غلام زید، زید کا غلام. ودخول لام التعریف اور لام تعریف کا دخول، مانند الرجل. والجر عبارت کچھ اس طرح سے ہے، ودخول الجر اور صحیح ہے جر کا داخل ہونا، والتنوین اور تنوین کا داخل ہونا. والتثنیہ تو اس کا عطف اسی یصح الاخبار پر ہے، یصح الاخبار پر اس کا عطف ہوگا، یعنی عبارت اس طرح سے ہو جائے گی، وعلامتہ ان یصح التثنیۃ والجمع، صحیح ہونا ہے اس کا تثنیہ ہونا اور اس کا جمع ہونا. والنعت اور نعت یعنی صفت ہونا. والتصغیر اور تصغیر مصغر ہونا. والنداء اور نداء کا صحیح ہونا. فإن كل پس بے شک یہ تمام کے تمام من خواص الاسم اسم کے خواص میں سے ہیں، خاصوں میں سے ہیں. ومعنى الاخبار عنہ اور اخبار عن کا معنی کیا ہے؟ اخبار عن کا معنی صحیح ہونا ہے، محکوم یعنی ہونا ہے اس کا محکوم علیہ، فاعلا او مفعولا، فاعل یا مفعول یا مبتدا. ویسمى اسما اور اس اسم کا نام رکھا جاتا ہے اسم لسموہ ہی اس کی بلندی کی وجہ سے اپنی دونوں قسموں پر، نہ کہ اس اسم کے ہونے کی وجہ سے واسم اپنی ذات پر یعنی علامت اپنے معنی پر. صلی اللہ علی محمد وآلہ اطہار.